واقعی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں کہ جن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، ان کا یقین صرف اللہ پر ہے۔ اسی شہر میں ایک بہت زیادہ غریب انسان رہا کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک اور عبادت گزار شخص تھا، وہ تاجر تھا، اس کا کام تھا تجارت کا، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنا مال لے جا کر بیچتا اور حلال طریقے سے رزق کماتا، حلال طریقے سے کمائی کرتا اور کھاتا زندگی گزار رہا تھا۔ نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے گھر پہ تھوڑا سا کام ہونے والا تھا، یعنی کوئی کام کروا رہا تھا، تو وہ مزدوروں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ ہر جگہ مزدوروں کے اڈے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مزدوروں کے اڈے ہیں، تو مزدوروں کے اڈے پر پہنچا۔ اچھا وہاں پر ہوتا کیا ہے، ایک سے ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب مزدوری کے لیے ہی آتے ہیں اور سب اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کو اپنے یہاں کام کرنے کے لیے لے جائے گا۔ تو یہ عبداللہ بھی وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد مزدوروں کو تلاش کرنے لگا۔ بہت سارے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ وہاں پر ایک ماحول تھا، ہر مزدور یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں رکھ لو، ہمیں رکھ لو، صاحب بہت اچھا کام کریں گے، ایسا ویسا۔ تو اسی دوران اس کی نگاہ جو تھی، اسی دوران اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار یہاں سب لوگ، سارے مزدور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، اور یہ کیسا انسان ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جائے اور اس سے کہے کہ چلو بھائی۔ تو اس سے رہا نہیں گیا کہ چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ عبداللہ جو تھا اس کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی سارے لوگ یہاں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے چلو کام، ہم بہت اچھے سے کام کریں گے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نہیں بول رہے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ بول کے بھی بہت سارا بول جاتے ہیں، یعنی ان کی زبان بھی نہیں کھلتی، وہ بولتے بھی نہیں، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس نے کیا بول دیا۔ تو کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی وجہ سے بیٹھا ہوں کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، جو بھی مجھے مزدوری کے پیسے دے گا، جو بھی مجھے پیسے دے گا میں اس کے مزدوری کرنے جاؤں گا، بیٹھا ہی اس لیے ہوں۔ تو کہا میرے بھائی آپ اتنا خاموش کیوں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں تو، ہمارے یہاں کام ہے، آپ کرنے چلیں گے؟ اس نے کہا بالکل چلوں گا، اسی لیے بیٹھا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے چلیے۔ تو کہا میری شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں 50 درہم لیتا ہوں۔ 50 درہم؟ کہاں 50 درہم؟ کہا لوگ تو 5 درہم لے رہے ہیں، یہاں پر جتنے مزدور ہیں سب 5 درہم میں جا رہے ہیں، آپ 50 کوئی اسپیشل کام کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی الگ کام ہے کہ آپ کچھ اور بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھیں مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا چلیے 50 درہم اگر آپ لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ میں تو کچھ بات ہوگی۔ کہا میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کہا شرطیں؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوا کرتی ہیں، اور یہاں پر مالک تو میں ہوں، آپ مزدور ہیں، تو شرطیں تو میری ہونا چاہیے۔ کہا تو ٹھیک ہے 5 درہم والوں کو لے جاؤ آپ۔ کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ شرط بتاؤ۔ کہا پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں گے میری مرضی ہوگی اس کا جواب دوں یا نہ دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری میری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں آپ کا کام نہیں چھوؤں گا، وہیں پر کام چھوڑ دوں گا، پہلے اللہ کی عبادت کروں گا، پہلے نماز ادا کروں گا۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں نے آپ کی ساری شرطیں منظور کر لی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جو مزدور تھا اب یہ مزدوری کرنے کے لیے عبداللہ کے مکان پر پہنچ گیا۔ عبداللہ کے ہاں یہ مزدوری کرنے لگا، کام کرنے لگا، اب کرتا رہا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا، اس نے وہیں پر چھوڑ دیا اور پھاوڑا چھوڑا، یہ چل دیا نماز کے لیے۔ اچھا عبداللہ گیا ہوا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے نے ہاتھ پکڑا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے یہ مٹی تو برابر کر دو۔ کہ ایسا ہے اذان ہو گئی ہے، اور اذان جب ہوتی ہے نا تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں اور تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے، جو نظام چلا رہا ہے، جس نے مخلوق کو بنایا ہے، اور جو ہمیں سانس لینے کے لیے ہوائیں دے رہا ہے، جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اس رب کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب اذان کی آواز میرے کانوں تک آتی ہے نا تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنتا، تمہیں زیادہ جلدی ہے تو تم اٹھاؤ پھاڑا اور یہ برابر کر لو مٹی۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عبداللہ لوٹ کر آیا تو اس کے بیٹے نے شکایت کی کہ بابا یہ کیسا مزدور ہے، یہ زبان درازی کرتا ہے، ایسی ایسی بات ہو گئی۔ تو عبداللہ نے کہا بیٹا یہ الگ طریقے کا مزدور ہے، اس سے مت بھیڑنا۔ پورا کام ہو گیا، 50 درہم لیے، واپس چلا آیا۔ عبداللہ کو رات میں نیند نہیں آئی، یار یہ کیسا انسان ہے کہ جو ایک دن کا کام ہوتا ہے وہ اس نے آدھے دن میں کام نپٹا دیا، اور اللہ کی عبادت میں بھی اتنا یہ دلچسپ ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور مطلب اس کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اس طریقے کے وہ سوچ رہا تھا باتیں، اس کی رات نہیں کٹ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو صبح پھر مزدوروں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مزدور کو تلاش کرنے کے لیے، یار کام تو اسی سے کرائیں گے اور کسی سے نہیں کرائیں گے، کام کرانا ہے تو اسی سے کرانا ہے۔ اب مزدوروں کے اڈے پر جب عبداللہ پہنچا، دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ وہاں کے مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک شخص ہے وہ 50 درہم لیتا ہے، وہ شخص نہیں دکھائی دے رہا۔ تو لوگوں نے بتایا، وہاں کے مزدوروں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے میں 2 بار کام کرتا ہے، ایک ہفتے والے دن اور ایک پیر والے دن۔ کہا اچھا۔ تو اب عبداللہ جو تھا وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب واپس ہو رہا تھا تو کیا دیکھا اس نے کہ
ایک बूढ़ा शख्स है और जैसे ही अब्दुल्ला को उसने देखा तो उसने अपने पास बुलाया और कहा बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दें। अब्दुल्ला ने कहा जी बाबा जी बताइए क्या मदद करना है, मैं तैयार हूँ। कहा बेटा मुझे थोड़ा सहारा दे दो, मैं दूर उसने एक जगह बताई मुझे वहां पर जाके बिठाल दो। कहा अच्छा ठीक है। कहा वहां पर क्यों बैठेंगे? कहा वहां पर बस बिठाल दो। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं। उनका हाथ पकड़ा, उनको सहारा दिया और जहां पर उन्होंने बताया था वहीं पर बिठाल दिया। अब्दुल्ला ने सोचा कि मैं देखूंगा तो जरूर कि यहाँ पर बैठे क्यों हैं। थोड़ी देर बैठे, क्या देखते हैं कि एक घुड़सवार आया, नकाब पोश था, नकाब बांधे हुए था, हरा रुमाल उसके ऊपर था और हरे रुमाल से ही नकाब बांधे हुए था। क्या देखते हैं कि उसने एक थैली दी जिसमें कुछ दिरहम थे, वो थैली उस बाबा को दे दी, उस बुजुर्ग को दे दी और देने के बाद वो वहां से चला गया। जाने के बाद जैसे ही लौटा वहां से जाने के लिए तो उन बाबा ने भी पूछा कि बेटा मुझे ये तो बता दो कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम इतने दिनों से मदद करते हो, आते हो चले जाते हो, पता नहीं लगता कि तुम हो कौन। तो उसने कहा बाबा जी मैं बस अल्लाह की रजा के लिए मदद कर रहा हूँ, आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैं कौन हूँ, बस आप तक जो मेरा काम है ना, जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो, आप तक मदद आ रही है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, आप तक पहुंचा रहे हैं बाबा जी, बस इससे आगे कुछ नहीं। इतना कहकर वो चला गया। जाने के बाद जब वो गया तो अब्दुल्ला निकल के आया, आने के बाद कहा बाबा जी ये कौन आदमी था, ये कौन शख्स था जो नकाब पोश था? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा मुझे खुद नहीं मालूम कि कौन है, लेकिन हर हफ्ते इतना इंतजाम कर जाता है कि अगले हफ्ते को जरूरत नहीं पड़ती। एक हफ्ता गुजरता है बस ये फिर पहुंचा देता है, एक हफ्ता गुजरता है ये ले आता है, हमें महसूस नहीं होता कि हम जो है हमारे फाके हो जाएं या हमारे यहाँ खाने की कमी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत मदद करता है, अल्लाह इससे राजी हो जाए, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अब अब्दुल्ला जो था वहां से वापस हो गया। अब अब्दुल्ला गोया कि वो मजदूर को भूल गया ये मामला देखकर, फिर उसे याद आया मैं तो मजदूर की उसमें था। अब जो है दूसरा दिन हुआ, फिर ये मजदूरों के अड्डे की तरफ निकल गया, उधर से ही निकल रहा था तो क्या देखता है कि एक बेवा औरत का घर था, उसके बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, तो बेवा औरत ने अपने बच्चों को कहा बेटे चुप जाओ, थोड़ा सा और सब्र कर लो, वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। इसने देखा कि कौन आता होगा। अब ये जब इसके कान में आवाज आई तो ये छुप कर देखने लगा, क्या देखता है जो नकाबपोश उस बुजुर्ग के पास गया था वही नकाबपोश फिर इस बेवा के घर पे आया और आने के बाद कुछ राशन कुछ खाना लेके आया और लाने के बाद उस बेवा औरत को दे दिया और कहा अम्मा जल्दी से अपने बच्चों को ये खाना खिलाओ, आज थोड़ी देर हो गई, माजरत चाहते हैं माफ कर दें। इतना सुनना था ना, अब्दुल्ला का दिल हिल गया। अब्दुल्ला कहता है ये कौन है, आखिर ये है कौन? जैसे ही वो बाहर निकल रहा था ना, अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ लिया, ये तो मेरे भाई बताओ कि तुम हो कौन? तो उस घुड़सवार ने और उस नकाबपोश ने कहा ये मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे जाने दो। कहा तुम ये तो बताओ, तुमने उस बुजुर्ग की भी मदद की और इस बेवा की भी मदद कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम कौन हो? तो उसने कहा मुझसे ये मत पूछो, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसमें क्या खराबी है, बस अल्लाह की रजा के लिए। कहा अपना चेहरा तो दिखाओ। कहा ये मत देखो, इतना कहा और वो वहां से चला गया। अब्दुल्ला और इस कश्मकश में था कि अभी तो एक मसला था, अब दो मसले ये सामने आ गए। अब जो है अब्दुल्ला गहरी सोचो फिक्र में पड़ गया। अब अब्दुल्ला जो था हफ्ते वाले दिन गया मजदूरों के अड्डे पर, जाने के बाद देखा तो वो शख्स मौजूद था, वही मजदूर वहां पर बैठा हुआ था। अब्दुल्ला भागता हुआ गया, कहा ए मेरे भाई मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। कहा लोगों से मालूम कर लेते, सिर्फ हफ्ते और पीर को ही मैं मजदूरी करता हूँ। कहा चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कहा आज मेरी फिर शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा सिर्फ 3 दिरहम लूंगा। कहा 3 दिरहम? उस दिन तो 50 दिरहम मांग रहे थे आप, आज 3 दिरहम? अरे यार कोई बात समझ में नहीं आती है, क्या मामला है? कहा कुछ मत पूछो, बस 3 दिरहम लूंगा। कहा ठीक है। कहा पहले की शर्तें याद है? कहा याद है। कहा ठीक है चलो। काम करने के लिए अब्दुल्ला ले गया, ले जाने के बाद काम किया, उसके बाद वापस आ गया। अब फिर जो है पीर वाले दिन का इंतजार करने लगा, लेकिन क्या हुआ ना, बीच में हफ्ते वाले दिन इसने काम किया, इतवार वाले दिन ये बीमार हो गया। बीमार हुआ तो किसी ने खबर भेजी कि उसने खत भेजा है कि अब्दुल्ला उसके घर पे जाएं मजदूर के। तो अब्दुल्ला जो जैसे ही खत मिला तो भागते हुए उसके घर पर पहुंचे, एड्रेस पूछते हुए। जब घर पर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा अरे भाई आप बीमार हैं और आपका खत जैसे ही मिला मैं आ गया। तो कहा देखो मौत का कोई पता नहीं है, कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब हमारी जान चली जाए, कब हमारे जिस्म से रूह निकल जाए और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। बस मैंने इसलिए आपको बुलाया है, जो आपके सवालात थे उनका जवाब भी देना है आपको, और कुछ अमानत है मेरे पास उसको भी आपको देना है। पता नहीं हो सकता है मैं आज ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ऐसा मत कहो, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। कहा देखो मेरे पास एक थैला है। उसने एक थैला निकाला, कहा ये थैला आप फुला चौक पर चले जाना, वहां पर थोड़ी देर इस थैले को हाथ में रखना, वहां पर एक बुजुर्ग आएंगे सफेद दाढ़ी वाले, वो बुजुर्ग इस थैले को ले लेंगे। उसके बाद मेरा जब जनाजा हो जाए ना, जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरा जनाजा उठा के रास्ते पर रख देना, कफन दफन का इंतजाम मत करना, खुद हो जाएगा। फिर एक निशानी के तौर पर उसने एक अंगूठी दी। कहा ये अंगूठी जो है ये वो फुला बादशाह है,
ان کے پاس لے جا کے بس ان کو انگوٹھی دے دینا. کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے انگوٹھی دے دی، تھیلا دے دیا، ساری چیزیں، لیکن میرے سوالات کے جوابات کہاں ہیں؟ آپ نے جو سوال کیے ان کے جواب تو نہیں ملے مجھے. کہا دیکھو جو میں نے آپ کو بولا ہے نا، جی جب آپ کام کریں گے تو آپ کے جتنے سوال ہیں آپ کو جواب مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب اسی دوران یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ مزدور جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی اور وہ انتقال کر گیا. اس نے کیا کیا، اس کا جنازہ جو تھا اس کو دروازے پر رکھ دیا، روڈ پر رکھ دیا. اس تھیلے کو لیا، لے جانے کے بعد وہی چوک پر جا کے کھڑا ہو گیا تھیلا لے کر. ایک بوڑھے بزرگ آئے اور ان کے ارد گرد جو ہے پبلک آ گئی، ہجوم لگ گیا لوگوں کا. اور ایک بوڑھے بزرگ آئے، انہوں نے تھیلا لیا، تھیلا کھولا تو کیا دیکھتے ہیں اس میں 2 درہم تھے اور ایک رومال تھا جو کہ ہرا رومال، وہی جو نقاب پوش باندھ کر آتا تھا. کہا رے یہ تو نقاب پوش کا رومال ہے. کہا نقاب پوش کا رومال ہے. کہا شاید کہا تو ان بوڑھے بزرگ نے کہا بے شک یہ نقاب پوش کا رومال ہے، یہ ہر ہفتے ہم لوگوں کی مدد کے لیے آتا تھا اور یہ پیسے دے کے جاتا تھا، ہم لوگوں کی مدد کرتا تھا. ایک دن بول کے گیا کہ جس دن میں نہ آ پاؤں تو یہ تھیلا آپ لوگوں تک پہنچے گا، یہ رومال جب آپ دیکھنا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں. جب اتنا اس نے کہا تو وہ سب دھاڑے مار کے رونے لگے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج دیکھنا بہت سے لوگوں کے بہت سے گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے، اس لیے کہ وہ آج اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. وہ ہمارا مسیحا تھا، وہ ہم لوگوں کی مدد کرتا تھا. تو کہا یہ 2 درہم دیکھ رہے ہو، یہ 2 درہم اس لیے ہیں کہ اس نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھ دیے تھے، مجھ سے بتا کے گیا تھا کہ وہ 2 درہم آئیں گے اس کا کفن دفن کر دینا. کہا ٹھیک ہے. اب اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ جو نقاب پوش تھا وہی مزدور تھا، جو مزدور تھا وہی نقاب پوش تھا. وہ جو ہے 50 درہم کماتا تھا، وہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کہا یہ جو 50 درہم کماتا تھا یہ تو پتا چل گیا کہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا، لیکن پھر ہفتے کو 50 درہم کیوں نہیں، پھر 3 درہم کیوں؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا کہ ہفتے میں وہ اپنے لیے کماتا تھا، یعنی 3 درہم جو کماتا تھا وہ اس کو پورے ہفتے یوز کرتا تھا، اور جو 50 درہم کماتا تھا وہ ہم لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے نہ جانے کتنے اس کی وجہ سے چولہے جلتے ہیں. تو کہا اچھا یہ سمجھ گیا. پھر اس کے کفن دفن کا انتظام ہوا، اس کا دفن کر دیا. اس کے بعد وہ انگوٹھی لے کے بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا تھوڑا رک کر آنا، بعد میں بات کرتے ہیں. تو عبداللہ نے کہا کہ دیکھیں حضور میرے پاس انگوٹھی ہے، یہ نشانی ہے جو کسی نے دی ہے آپ کے لیے. کہا کون سی انگوٹھی ہے دکھاؤ. دیکھا، جیسے ہی انگوٹھی دیکھی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی، یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ تو بادشاہ جب اتنا حیران ہوا، اتنا چوکا، عبداللہ نے کہا حضور بات بتائیں، بات کیا ہے؟ کہا یہ انگوٹھی بتاؤ تمہیں دی کس نے؟ کہا وہ تو ایک مزدور انسان تھا اس نے دی. کہا وہ کہاں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو. کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے. کہا انتقال ہو گیا. بادشاہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. جب بادشاہ اس کی قبر پر آیا، آنے کے بعد عبداللہ نے جب دیکھا اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، اتنی محبت سے اس کی قبر پر آ کے اور پڑھائی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو کہا حضور بادشاہ سلامت مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ اتنا فکر مند کیوں ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہیں، یہ جو قبر میں ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے. کہا حضور آپ کا بیٹا یہ تو مزدور تھا. کہا بات کچھ ایسی تھی نا کہ یہ اس کے ایک استاد صاحب تھے، یہ کسی بزرگ کے پاس، کسی بابے کے پاس بیٹھتا تھا، وہاں اسے سیکھ ملتی تھی، وہ اسے سمجھاتے تھے. یہ آ کے مجھے سمجھایا کرتا تھا ابا اتنا مال مت جمع کرو کہ اللہ کے یہاں حساب نہ دے پاؤ. وہ شروع سے ہی عبادت گزار تھا، شروع سے ہی عبادت کرتا تھا اور مجھے تلقین کرتا تھا، یعنی میرا بیٹا ہو کر مجھے تلقین کرتا تھا. باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن بیٹا ہم کو سمجھاتا تھا کہ ابا کوئی غلط کام نہ کرو، جتنی دولت ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم کرو اور جمع کر کے مت رکھو. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ ہم سے بہت دور چلا گیا، ایک خط چھوڑ گیا تھا اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتا تھا. جب اتنا سنا تو عبداللہ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. اب عبداللہ جو تھا، اب جو بادشاہ تھا وہ انہی بزرگ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا بابا میرے بیٹے نے جو کام شروع کیا تھا اب میں بھی اسی کو شروع کرتا ہوں. اب انشاءاللہ کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کے گھر کا چولہا اب میری وجہ سے نہیں بند رہے گا. انشاءاللہ ہر گھر میں چولہا چلے گا، ہر گھر میں کھانا بنے گا اور ہر غریب عزت سے رہے گا، ہر غریب شان و شوکت سے رہے گا. جو میرے بیٹے نے کام شروع کیا تھا اس کو تکمیل تک میں پہنچاؤں گا. تو اب بادشاہ نے کیا کیا، جو بیٹے نے کام شروع کیا تھا بادشاہ اس کو کرتا رہا. بادشاہ نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی استطاعت ہو آس پڑوس میں دیکھیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.